السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کہ جب مکہ المکرمہ میں آباد ہوئے تو آ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو آباد کیا۔ سیریز کا اگلا حصہ مکہ المکرمہ، بلکہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ اب اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ جناب یہاں حجر اسود موجود ہے، یہاں صفا و مروہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں انبیاء کی قبریں ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے رب تعالیٰ نے اس لیے بھی نہیں اٹھائی کہ یہاں پہ زمزم ہوتا ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ یا حبیب آپ، اے محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ قربان جاؤں، او اللہ، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے اس لیے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے کہ حبیب آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ شہر مکہ جس کی زمین نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، انبیاء کی قدموں کا بوسہ لیا ہے، اسے ام القریٰ، سید البلاد، بلد الامین کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ زمین اتنی پسند آئی کہ اس کو زیارت گاہ بنا دیا عالم اسلام کے لیے۔ اس زمین کو اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کے لیے منتخب فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ حضرت محترم سرکار مدینہ روح قلب سینہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے مقام حزورہ پر کھڑے ہو کر اور آپ نے سرزمین مکہ کے متعلق فرمایا، وہاں پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین میں افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہے، اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو کبھی نہ نکلتا۔ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول کریم نے فرمایا مکہ سے فرمایا کہ تو کیسا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے۔ تو حضرت محترم مکہ معظمہ کا شہر نزول قرآن اور ظہور اسلام کا مقدس مرکز ہے، اور رسول کریم کی ولادت باسعادت اسی شہر میں ہوئی۔ بے شمار انبیاء کرام اور رسولان عظام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے شہر معظم میں تشریف لائے۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد 300 انبیاء کرام کی مقدس قبریں ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کی قبریں ہیں، اور حتیم کے اندر جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے اس میں میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے۔ مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلیٰ سے قیامت کے دن 70,000 ایسے انسان اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی جنت المعلیٰ جو ہے اس سے، اور ان میں سے ہر ایک جو 70,000 انسان ایسے اٹھائے جائیں گے نا جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک انسان 70,000 گناہگاروں کو بخشوا لے گا، یعنی ان کی شفاعت کرے گا۔ اچھا، اگر وہ گناہگار انسان، اگر وہ بندہ جو جنت المعلیٰ میں ہو وہ دفنائے جائے تو وہ شفاعت کر سکتا ہے، تو حضور امام الانبیاء کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔
بلکہ پھر ان کے اولیاء اور پھر انبیاء کرام کی شفاعت اور پھر امام الانبیاء کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، تعبیر کعبہ کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ روایات یوں ہیں، معرج النبوہ میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کا تخت تھا وہ عرش جو عرش عظیم تھا، عظیم الشان، وہ پانی پر تھا۔ پھر اس پانی پر جھاگ پیدا ہوئی، اس جھاگ کے مرکز و محور میں سب سے پہلے جھاگ پیدا ہوئی، اور جس جگہ سب سے پہلے جھاگ بنی تھی نا، اس جگہ مکہ المکرمہ بنایا گیا۔ اور اگر خط کھینچا جائے دنیا کا تو یہ دنیا چاروں طرف سے ویسے ہی ہے، یعنی سینٹر بنتا ہے مکہ المکرمہ۔ خیر، اس کی بنیاد رکھی حضرت آدم علیہ نبی جناح سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یہ کعبۃ اللہ اٹھا لیا گیا، صرف اس کی بنیادیں رہ گئی۔ پھر طوفان نوح آیا، جس میں سب کچھ جو ہے وہ نست و نابود ہو گیا، مگر کعبۃ اللہ کی وہ عمارت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوتا ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ، آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اور کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے وقت جب پتھر اوپر اونچے رکھنے کی باری آئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے حبیب، اے محبوب، اے خلیل اللہ، آپ پتھر پر پاؤں رکھیں۔ یہ پتھر اگر آپ اونچا جانا چاہیں گے تو یہ اونچا ہو جائے گا، آپ نیچے آنا چاہیں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا۔ اور پاؤں رکھنے کی آپ فرماتے ہیں اتنا نرم پتھر ہو گیا کہ آج بھی اس پاؤں کے نشان موجود ہیں اس پتھر پر، جیسے گارا ہوتا ہے، جیسے نرم مٹی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد دعا فرمائی، اور دعا میں یہ بھی تھا کہ مالک ہماری نسل سے، ہماری اولاد سے ایسے نبی کو مبعوث فرما جن کو امام الانبیاء کہتے ہیں، یعنی جو اس کو آباد کرے۔ پھر ترتیب یہ ساری چیزیں ہیں۔ المختصر، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی نوح کا رخ جو ہے مکہ شریف کی طرف پھیر دیا تھا، جس میں 80 مرد و زن سوار تھے۔ اسی کشتی نے رات دن کعبۃ اللہ کا طواف کیا، یعنی وہ طواف کرتی رہی، گرد و وہیں پھرتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب حدیث سے چیزیں میں پیش کر رہا ہوں، میں نے معرج النبوہ اور تاریخ مکہ المکرمہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ 400 سال بعد طوفان نوح کے آپ نے یہ تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مالک کریم جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس کے گھر کے دن بھی، اور کہتے وہ سنا، اے ابراہیم، اے رب، اے مالک کریم ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی جانتا اور سنتا اور مانتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے جو دعا فرمائی میں وہ پڑھنا چاہتا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں سے ایک رسول انہیں جو ان پر تیری تلاوت فرمائے۔ اب یار اے میرے رب، بھیج ان میں سے، یعنی ہم میں سے ایک رسول، اللہ یعنی ہماری نسل سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرمائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا بے شک انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، آئے ہائے ہائے، فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میں نے جو دعا کی بات کی نا، اور میں نے دعا یہ پڑھی، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں۔ الحمدللہ حضور نے کئی احادیث اس پر موجود شاہد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ میری جو نسب ہے، یہ میرا جو صلب ہے، ان پاک نسبتوں سے ہوتا ہوا یہاں تک آیا، پاک نسبتوں سے، پاک جستوں سے۔ حدیث شریف میں ہے کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ام المومنین حضرت
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 120 رحمتیں ہر دن کعبۃ اللہ پر نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں کعبۃ اللہ کی طواف کرنے والوں پر اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 رحمتیں کعبہ دیکھنے والوں پر نازل ہو جاتی ہیں۔ سنیے سنیے لجپال آقا کی حدیث۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا مدینہ منورہ کی میری مسجد میں، یعنی مدینہ منورہ میں میری مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، مگر مکہ المکرمہ کی مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور یہ چیز بھی جان لیجئے کہ جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے وہاں ایک نیکی کا ثواب بھی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ مگر ایک چیز اور بھی ہے جو سمجھنے کو ہے، اگر ایک نیکی کا ثواب بھی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے تو ایک گناہ جو ہے وہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ المکرمہ جیسی عظیم ہستی جگہ عطا فرمائے، وہاں کی زیارت شرف فرمائے، سے مشرف فرمائے، تو کم از کم ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس جگہ پر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے اور ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر سے روایت ہے رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کعبے کو سجا کر میری قبر انور کے پاس لایا جائے گا، کعبہ عرض کرے گا یا نبی آپ پر سلامتی ہو۔ یہ دارالمنشور میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 137 ہے۔ کعبہ عرض کرے گا یا نبی آپ پر سلام ہو، تو میں جواب میں کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے گھر۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ کعبہ سے فرمائیں گے، انہیں صحابی رسول نے اس کو روایت کی ہے، فرمایا حضرت جابر کہتے ہیں پھر آقا کریم کعبۃ اللہ سے فرمائیں گے کہ اے کعبہ میرے بعد میری امت تیرے ساتھ کیسے پیش آئی؟ تو کعبہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جو میرے پاس آیا تھا بروز قیامت میں اس کی کفارت اور شفاعت کروں گا، اور جو میرے پاس نہیں آیا تو آپ ان کی شفاعت کر دیں۔ اللہ ہو اللہ۔ اے ایمان والو، حجر اسود آپ بھی جانتے ہوں گے، حجر اسود جو ہے وہ جنتی پتھر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے آیا ہے، یہ سفید تھا مگر آپ ہمارے گناہوں کو چوستا چوستا کالا ہو گیا، بلکہ جب کوئی کافر اس کی طرف منہ کرتا ہے تو یہ گناہوں کا پلڑا اس پر پھینکتا ہے، گناہوں سے بھر دیتا ہے، مسلمانوں کے یہ گناہ چوس لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رسول کریم نے فرمایا حجر اسود جنت سے آیا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، اسے لوگوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ حجر اسود کو قیامت کے دن اٹھائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتا ہوگا، اور اس کی ایک زبان، ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، جن سے وہ دیکھتا ہوگا، اور اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتا ہوگا، جس نے اس کو چوما ہوگا اس کے متعلق گواہی دے گا۔ اللہ۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جو شخص حجر اسود کے پاس ایمان کے ساتھ حاضر ہو، حجر اسود قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت محدث امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث شریف نقل کی ہے کہ حجر اسود کے قریب مسلمان خلوص نیت کے ساتھ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اپنے مبارک ہونٹوں سے بہت دیر تک حجر اسود کا بوسہ لیتے رہے۔ حجر اسود کے قریب حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول کریم نے، اے عمر یہی جگہ ہے جہاں رویا اور آنسو بہایا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میرے آقا نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ بات سن کر نا حضرت مولا کائنات قریب کھڑے تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم، فرمایا اے عمر میں نے پیارے آقا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے،
اور نقصان بھی. جب مومن حجر اسود کو چومتا ہے، جو میں نے آگے بات پیش کی تھی، تو حجر اسود اس مومن کو نفع دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور کافر جب اس حجر اسود کو چومتا ہے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے کہ مومن کے گناہوں کا پلڑا اس پر ڈال دیتا ہے. تو حضرت اسود کی یہ بات سن کر بولا کائنات کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق سن کر رو پڑے. ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ عمر رہے اور عمر علی کا سایہ نہ رہے. اللہ اکبر. میں پناہ مانگتا ہوں اس دن سے جس دن عمر رہے اور علی کا سایہ نہ رہے. اوئے اوئے. حضرات محترم، اس روایت کو تبلیغی جماعت کے امیر مولوی محمد زکریا اور دیوبند جماعت کے مولوی محمد عبد المعبود دیوبندی نے نقل کیا ہے فضائل حج صفحہ 108 پر کہ ذاتی طور پر ذات خود نفع اور نقصان دینا یہ شان صرف اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی قوت سے حجر اسود بھی نفع پہنچا سکتا ہے. بس انبیاء کرام کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ ذاتی طور پر تو نہیں، مگر جو اللہ نے ان کو قوتیں عطا کی ہیں، اب یہ دیوبندی حضرت لکھ رہے ہیں، یہ نقصان اور نفع دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے فرمایا صرف یہ بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہر نبی ہر ولی نفع بھی دے سکتے ہیں اور نقصان بھی دے سکتے ہیں. جیسے ہند کے راجہ پیارے خواجہ غریب نواز اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، یعنی یہ بھی ترتیب چیزیں ہیں. تو یہ مدد کرنا ذاتی طور پر ان کا مدد کرنا نہیں بلکہ اللہ کی تصرفات جو ان کو عطا کی، ہاں ان کا مدد کرنا ہے مگر جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس سے وہ مدد فرماتے ہیں، اپنی ذاتی قوت نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے گا، ذاتی قوت وہ بنی ہے اس صورت میں جب اللہ نے عطا کر دی ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کی کہلائے گی. اللہ اکبر. اب سچی بات تو یہ ہے کہ بد نصیب ہے وہ لوگ جو حضرت اسود کی قوت کو تو مانتے ہیں مگر اولیاء کی قوت کو نہیں مانتے. آج کل تو ایک نیا کانسیپٹ بابا شاہی کوئی نہیں، حالانکہ اللہ والا ہے. اللہ جن کو تصرفات خود دے رہا ہے، جن کو اللہ کو راضی کرنے کے بعد جب انہیں اللہ تعالیٰ خود تجلیات دے رہا ہے اور انہیں اختیارات دے رہا ہے تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے. خیر ایک لمبی بحث ہے. حضرات محترم، رسول رحمت شفیع معظم شافع محشر کے صدقے ہم پر بہت سے کرم ہوئے ہیں، اور ان میں ایک کرم حجر اسود بھی ہے. او اللہ، حجر اسود بھی ان میں سے ایک کرم ہے. اسی طرح یہ حج مبرور حج جو ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی مقبول حج کرتا ہے، سنیے گا حدیث مبارکہ میں کوٹ کر دیتا ہوں. رسول رحمت نے فرمایا عمرے سے لے کے عمرے تک، یعنی عمرہ کیا اور اس سے پہلے والے گناہ معاف ہو گئے، اور اگلا عمرے تک، پچھلے عمرے سے لے کے اس عمرے تک کا فاصلہ جو تھا اس میں سارے گناہ معاف ہو گئے. مگر حج جو ہے وہ مقبول ہو جائے تو اس کا ثواب صرف جنت ہے. تو مکہ المکرمہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فضیلت مکہ المکرمہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے. میری سیریز کا یہ حصہ تھا تو میں نے کہا کہ خدمت میں پیش کر دوں. مجھے امید ہے اور جتنے دوستوں نے سنا ہے وہ ضرور پیج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گے اور لائک کرنا مت بھولیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا. آپ نے اتنی ویڈیو سنی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.